بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک ورلڈ اللہ اکبر میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں جنت کے درجات کے متعلق بتانے جا رہا ہوں کہ کتنے درجات ہیں جنت کے اور ان کے نام کیا ہیں۔ میں اپنی اس ویڈیو کے آغاز سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجئے۔ اسلام جنت کی تعریف جنت کے طور پر کرتا ہے، وہ جنت جہاں اچھے لوگ اپنے زمینی جسم کو چھوڑ کر آرام کرتے ہیں۔ قرآن پاک اسے خوشی کے باغات کے طور پر بیان کرتا ہے، جہاں لوگوں کو ان کی زندگی کے دوران ان کے کیے گئے اچھے اعمال کا بدلہ موت کے بعد دیا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی اللہ کے مقررہ کردے قوانین پر عمل کرتا ہے، کوئی گناہ نہیں کرتا اور زندگی بھر اچھا رہتا ہے، وہ جنت میں جاتا ہے۔ اسلام میں جنت کے 7 درجے ہیں اور ہر درجے کا ایک الگ مرکز اور تعمیر ہے، جس میں ایک الگ نبی رہتا ہے۔ قرآن نے جہنم کو جہنم کہا ہے، یہ بھڑکتی ہوئی آگ اور دردناک عذاب کی جگہ ہے۔ اسے کسی کی روح کو جسمانی طور پر اذیت دینے کے لیے کھولتے ہوئے پانی اور آگ کی گھڑوں کے منظر نامے کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ قرآن میں اس کی واضح وضاحتیں مسلمانوں کو گناہوں سے روکنے کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن پاک کے ہر قول پر عمل کرنا چاہیے اور اپنے اعمال کی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے۔ جنت کے درجات صحیح بخاری کے مطابق جنت کے 100 درجے ہیں۔ اس حقیقت کا پتہ ایک حدیث سے لگایا جا سکتا ہے کہ جنت کے 100 درجے ہیں اور ہر درجے کے درمیان ایسا فاصلہ ہے جیسا کہ زمین و آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ لیکن کئی روایات کو شامل کرنے کے ساتھ علماء کا خیال ہے کہ اسلام میں آسمان کے 7 درجے ہیں۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ایک فرد زمین پر اپنے اعمال کے لحاظ سے آسمان کے کسی بھی درجے کی نعمتوں سے فائدہ سے لطف اندوز ہوگا۔ جنت کے 7 درجے کیا ہیں؟ 7 آسمانوں کا حوالہ۔ 7 آسمان اور زمین اس کی اور ان میں اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ ایسی کوئی چیز نہیں جو اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن تم ان کی تعریف کو نہیں سمجھتے۔ بے شک وہ ہمیشہ صبر کرنے والا ہے۔ اسلام میں جنت کے 7 درجات میں سے ہر ایک کا ایک درجہ ہے، جس کے مطابق ہر روح کو مقام دیا گیا ہے۔ اعمال کی نیکی جنت کی سطح کا تعین کرتی ہے کہ مرنے کے بعد انسان کہاں رہے گا۔ مزید یہ کہ اسلام میں جنت کے کچھ خاص نام کی خوبیوں کے اعتبار سے ہیں۔ جنت کے 7 درجے میں اب آپ کو آگے بتانے جا رہا ہوں۔ اسلام میں جنت کے 7 درجات میں سے ہر ایک کا ایک درجہ ہے، جس کے مطابق ہر روح کو مقام دیا گیا ہے۔ اعمال کی نیکی جنت کی سطح کا تعین کرتی ہے کہ مرنے کے بعد انسان کہاں رہے گا۔ مزید یہ کہ اسلام میں جنت کے کچھ خاص نام کی خوبیوں کے اعتبار سے ہیں۔ جنت کے 7 درجے میں اب آپ کو آگے بتانے جا رہا ہوں۔ جنت کا پہلا درجہ جنت العدن، یہ ابدی جگہ ہے۔ توبہ کرنے اور گناہ کی سزا بھگتنے کے بعد ایک مسلمان کو اس جنت میں جگہ دی جاتی ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے اپنے مومنوں کو یقین دلایا کہ وہ عدن کے باغوں میں جگہ پائیں گے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کی طرف سے سب سے بڑی قبولیت ملتی ہے اور سب سے بڑی فتح کی نشاندہی ہوتی ہے۔ باغات کے نیچے بہنے والی ندیاں ہر وہ چیز مہیا کرتی ہے جس کی کوئی خواہش کرتا ہے۔ جنت کا دوسرا درجہ جنت الفردوس ہے۔ فردوس سے مراد ہر قسم کے پودے والا باغ ہے۔ جگہ جگہ انگور کی بیلیں ہیں۔ یہ سب سے باوقار سطح ہے اور اسے کتب سیتا میں تمام سطحوں سے برتر قرار دیا گیا ہے۔ جنت کا تیسرا درجہ جنت النعیم ہے۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے اس درجے کے بارے میں بتایا اور فرمایا کہ جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وہ اچھے کام کرتے ہیں، ان کے یقین نے انہیں زندگی بھر اچھے رہنے کی ہدایت کی اور انہیں اس سطح تک پہنچا دیا
اسے عقیدت مند اپنے نیچے بہنے والی ندیوں کے پار جنت لذت میں آتے اور لوہے کی اس سطح کا حصہ بن جاتے۔ جنت کا چوتھا درجہ جنت الماوا، یہ عقیدت مند اور شہداء کے لیے پیتل سے بنا ہوا آرام گاہ ہے۔ ماوا کی تعریف ایک ایسی جگہ سے کی جاتی ہے جہاں لوگ پناہ لیتے ہیں، اس میں مکانات ہیں۔ جنت کا پانچواں درجہ دارالخلدیہ، دارالخلدیہ یہ سطح ہے باغ کا جہاں انسان ابدی یا لفانی ہو جاتا ہے، یہاں ایک ہمیشہ کے لیے رہتا ہے۔ درجے کا وعدہ ان لوگوں سے کیا گیا ہے جو ان کے راستے میں تجاوز کیے بغیر انتہائی عقیدت کے ساتھ ان کے راستے پر چلتے ہیں۔ آسمان کی یہ سطح اس نقصان اور مشقت کی تلافی کرتی ہے جس کا سامنا سفر میں ہوتا ہے اور سفر کو روکتا ہے۔ جنت کا چھٹواں درجہ دارالمقام، یہ اندرونی فطرت کی ایک سطح ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں روح کو رہنے کے لیے ایک ابدی جگہ ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنت کے اس مرحلے کا تذکرہ ایک محفوظ جگہ کے طور پر کیا گیا ہے جہاں تمام تکلیفیں اور تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں روح کو کوئی چیز متاثر نہیں کرتی۔ جنت کا ساتواں درجہ دارالاسلام، یہ عافیت کا گھر ہے۔ یہ جنت کا ساتواں درجہ ہے جو سلامتی اور امن کا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو واپس بلاتا ہے جن کو اس نے صراط مستقیم پر چلنے کی خواہش کی تھی۔ اسی طرح قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس جگہ کا نام دیتا ہے جہاں وہ ان کی حفاظت کرے گا۔ بہت سے علماء کا خیال ہے کہ آسمان کا آٹھواں درجہ ہے جسے الیون کہتے ہیں، یہ کامل مومنوں کا گھر ہے۔ یہ حافظہ فرشتوں کا ٹھکانہ ہے جو روحوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہیں سے لوگوں کو ان کی نیک اعمال کا پھل ملتا ہے۔ چند علماء کا یہاں تک عقیدہ ہے کہ اسلام میں جنت کے 100 درجے ہیں، ہر سطح ایک مختلف گریڈ سے مراد ہے۔ 100 درجوں کی ایک اور تعبیر جنت کی کثرت سے مراد ہے جہاں مومن اپنے نیک اعمال اور گناہوں کے مطابق گرتے ہیں۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ پرواز کے ساتھ 2 سطحوں کے درمیان فاصلہ بڑھ جاتا ہے۔ اسلام میں جنت کا بلند درجہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ اسلام میں جنت کے اعلیٰ درجے کو حاصل کرنے کے چند طریقے یہ ہیں۔ اللہ اور اسلام پر پختہ یقین رکھیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، زیادہ سے زیادہ استغفار اور توبہ کریں۔